بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کالا باغ ڈیم کا موضوع ایک برننگ ایشو کے طور پر ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے، اور یکدم قوم کو کسی کام کی ہوش آتی ہے تو وہ اس پہ پیچھے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، میری براٹ اپ جو ہے وہ میاں والی ضلع کی ہے اور اسی کے اندر یہ کالا باغ ڈیم کی سائٹ آتی ہے۔ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب دریائے سندھ کے کنارے ہم کھڑے ہوتے تھے تو دریائے سندھ کا پارٹ وہاں سے کلور کوٹ ایک جگہ ہے، بکھر کلور کوٹ ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے درمیان میں دریا تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر چوڑا ہے، یعنی اس کا جو ایریا گزرنے کا ہے۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ 30 سال پہلے وہاں پہ اتنا پانی ہوتا تھا کہ بندہ سوچتا ہی رہتا تھا کہ اس سمندر کو کیسے پار کرنا ہے۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتے ہوتے اب تو دریا کو وہاں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ پھر میں نے کیونکہ میں ایک زراعت سے تعلق رکھنے والی فیملی سے ہوں، پھر میں نے اپنے طور پہ یہاں پہ فتح جنگ میں پچھلے 5-6 سال سے 5-6 جھیلیں ڈیزائن کی ہیں، جھیلیں بنائی ہیں باقاعدہ پانی روکنے کے لیے، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ اس گاؤں کے کالا چٹا پہاڑ کے نیچے میں نے یہ کام کیا ہے، وہاں پہ پانی کافی حد تک زمینی پانی بھی ٹھیک ہو گیا اور اوپر بھی پانی لوگوں کی ضروریات پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر ابھی میں خانپور لیک پہ اپنا ایک ریزارٹ ہے اورنج ریزارٹ، اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اور خانپور لیک پچھلے 3 سال سے اگر لوگ سمجھتے ہیں جو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ سن لیں دھیان سے کہ یہ 3-4 سال سے پانی اس کا بہت نیچے ہے اور وہاں کشتیاں چلانا بھی مشکل ہوا ہے، اور اس کی ضروریات جو ہیں آگے جو پانی کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ زیادہ ہے، وہاں سے پانی زیادہ اخراج زیادہ ہے اور پیچھے سے پانی کم آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہے میری انڈرسٹینڈنگ جو پانی کے بارے میں ہے کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سر عام ابھی یکدم لوگوں کا احساس اٹھ گیا ہے، لیکن یہ تو سالوں پہلے ان چیزوں کا ادراک تھا اور گورنمنٹ کے لیول کے کرنے کے کام تھے، لیکن افسوس ہے کہ کسی نے ان چیزوں پہ توجہ دی ہی نہیں ہے۔ اب اگر نہیں دی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ٹیکنیکلی طور پہ ایک بات سمجھ لیں، کالا باغ ڈیم ہی نہیں، ہمارے دیامیر بادشاہ ادھر اپنا اسکردو کے پاس بہت اچھی سائٹس پڑی ہوئی ہیں، میں نے خود بنا کے سیکھا ہے کام کو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے لیے، اگر کرنے پہ آ جائے تو ہماری تو یہ ضرورت ہے ہی، ہمیں مجبوری میں یہ کرنا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا، ہم نے یہ ڈیم بنانے ہی بنانے ہیں۔ اب جو صاحبان ضد کرتے ہیں کہ دیامیر بادشاہ ڈیم بن رہے ہیں تو یہ کالا باغ ڈیم بنا رہے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کوئی دیامیر بادشاہ ڈیم پہ صرف چونا پڑا ہوا ہے، میں نے جا کے دیکھا وہاں پہ چونا لگا ہوا، نشانات لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ ڈیم یہاں بنے گا، کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی 2-3 ٹنل سرنگیں پڑی بنی ہوئی ہیں، لیکن دس از یوز لیس، کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ثابت کر رہے کہ یہاں ڈیم کی سائٹ ہے اور یہاں ڈیم بننا شروع ہو جائے گا، یا وہاں پہ کوئی سامان پڑا ہو۔ پاکستان میں سب سے زیادہ سامان، سب سے زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے کالا باغ ڈیم کی سائٹ پہ دیکھا ہے، وہاں پہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ اس کی تقسیم عرصہ نے کرنی ہے، آپ گورنمنٹ کے ادارے کو پروموٹ کریں، عرصہ سے بات کریں۔ عرصہ میں ایک پنجاب کا بندہ ہوتا ہے، باقی تو سارے دوسرے صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو مل بیٹھ کے ان شیطانوں سے جان چھڑوانی ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا کرنا ہے۔ میں نے جا کے ابھی پل پہ جا کے دیکھا ہے، وہاں نشان جو لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے ڈیزائن میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو کوئی سیلاب نوشہرہ میں اس ڈیم کی وجہ سے کم از کم نہیں آنے لگا، کیونکہ ڈیم جو ہیں وہ سیلابوں کو قابو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فلڈ کنٹرول کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ فلڈ کا باعث بننے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جتنا اچھا پانی کالا باغ ڈیم پہ، یہاں پہ پچھلے ڈیم جتنے بھی ہوں گے ان میں واٹر سٹوریج ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، بجلی بنے گی، لیکن کالا باغ ڈیم ایک ایسی سائٹ ہے جہاں سے نہریں نکلیں گی، جہاں سے آپ پانی کی تقسیم ٹھیک کروائیں نا، اس پہ بحث کریں۔ آپ رائلٹی کی بات کریں کہ جی رائلٹی KPK کو جانی چاہیے، تو اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سمے آپ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ خدا کے لیے افواہیں مت پھیلائیں، جینون طریقے سے بات کریں، اچھی بات کریں، جس میں یہ دیکھا جائے کہ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیم کے اندر پانی کی موجودگی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ پانی کا فلو زیادہ عرصہ تک چلے گا، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کو کنفیوز مت کریں معاملے کو۔ رائلٹی میں نے کہا کہ جتنی زمین KPK کی آتی ہے اتنی رائلٹی ان کو جانی چاہیے، جتنی زمین پنجاب کی آتی ہے اتنی رائلٹی پنجاب کو جانی چاہیے، یا جو گورنمنٹ یا عرصہ فیصلہ کر لے اس کو ہمیں منوان ماننا چاہیے۔ باقی کوئی نقصان نہیں ہے، خدا کے لیے ذاتی مت کریں۔ یہ تو بنجر زمینیں ہیں جس پہ پانی ڈیم بننا ہے، وہ 2-4 لاکھ اگر لوگ چلے بھی جاتے ہیں، ابھی چائنا نے ڈیم بنایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شہروں کے شہر شفٹ ہوئے ہیں، آواز تک نہیں آئی کہیں سے آپ کو۔ تو خدا کے لیے پاکستانی بنیں،
اپنے بچوں کا، اپنی قوم کے بچوں کا، ان کے فیوچر کا خیال کریں۔ فکر فردہ چھوڑ دے بے سود ہے، بھول جا ماضی کو مت یہ نام لے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، لمحہ موجود سے کچھ کام لے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔